السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد۔ معزز ناظرین، خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 24 کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 24 کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ نے ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو سب سے بڑا ظالم ہے۔ کیوں ظالم ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے تعلق سے جھوٹی بات کہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ جو اللہ کی سچی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، ایسے بندے کی اللہ نے تعریف بھی ذکر کی، اور آگے چل کر کے اللہ نے سوال کیا کہ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں؟ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اور پھر اس کی کئی ایک مثالیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، اور مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے، اور اپنی کئی قدرتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے اپنے ایسے بندوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، بہت گناہ کیے، بڑی غلطیاں کی۔ اللہ نے ایسے بندوں کو، گنہگار بندوں کو، خراب بندوں کو، بیکار بندوں کو اور غلطیاں کرنے والے بندوں کو بڑی محبت سے مخاطب کر کے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو، اللہ نے میرے کہا، میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیا؟ لا تقنطوا، مایوس مت ہو، کس سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ گناہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لو اللہ سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ الذنوب کہتا کافی تھا، جمیعا بھی ذکر کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، لہٰذا غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگ لو۔ آگے اللہ نے اسے گستاخوں کا تذکرہ کیا ہے، جھٹلانے والوں کا تذکرہ کیا ہے، جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہوں گے، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو بچا لے گا جہنم کی آگ سے، اور اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے ایک بات ذکر کی، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سبھی کو ہم نے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کر لیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے، اور اس سے پہلے کے تمام انبیاء، کہ اگر نبیوں میں سے کوئی بھی نبی شرک کر لے، اللہ کہتے ہیں لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل برباد، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور یقیناً خسارے اور گھاٹے اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد، اکیلے اللہ کی عبادت کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یاد رکھیے، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حالانکہ اللہ وہ ہے جس کی مٹھی میں زمین، اور جس کے داہنے ہاتھ میں آسمان، اور سور میں پھونک مارا جائے گا، تمام لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا، دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، اور جو ہے زمین کو روشن کیا جائے گا، کتاب لائی جائے گی، نامہ اعمال لائے جائیں گے، انبیاء آئیں گے، گواہ آئیں گے، فیصلہ کیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے کہا کافروں کو گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں، زمر یعنی گروپ کی شکل میں، جس کے نام پر یہ سورہ ہے، لایا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازہ کھلا ہوا پائیں گے، جہنم کا داروغہ کہے گا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کہیں گے آیا تھا لیکن ہم نے ہی جھٹلا دیا، اب یہاں ہمیں جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کہا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اور تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہیں دوسری طرف جنتیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جنتیوں کو بھی گروپ کی شکل میں لایا جائے گا، گروہ کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، شاندار استقبال کیا جائے گا، دروازہ کھلوایا جائے گا، اور سلام پیش کیا جائے گا، سلام علیکم طیبتم، آنا تمہارا اچھا ہو، تم پر سلامتی ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمدللہ، جنت میں جاتے ہی جنتی کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جس نے ہمیں زمین کا وارث بنا دیا، اور ہمیں جنت میں ٹھکانہ دے دیا کہ جہاں چاہیں ہم رہیں، اور جس طریقے سے چاہیں جنت میں زندگی گزاریں۔ فنعم اجر العاملین، اللہ کہتے ہیں عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔ آگے
سورۃ المومن کا آغاز ہوتا ہے جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں۔ غافر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اور مومن کیوں؟ کیونکہ آگے ایک مومن بندے کا تذکرہ ہے، اسی مومن بندے کے نام پر اس سورہ کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے۔ ایک سورۃ المؤمنون ہے جو پارہ نمبر 18 میں آئی ہوئی ہے، پارہ نمبر 18 میں جو سورہ نمبر 23 ہے۔ ایک ہی ہے سورۃ المؤمن، سورہ نمبر 40 نمبر کی سورہ ہے جسے سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، جو اللہ غالب ہے، جاننے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر فرشتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رحمت کی، مغفرت کی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، کہتے ہیں اللہ تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے تجھ سے معافی مانگی ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی ہے، جو تیرے راستے پر چلے، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور انہیں جنت میں داخل کر دے، اور انہیں ہر طرح کی بری چیز سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس کو تو برائیوں سے بچا لے اے اللہ گویا کہ تو نے اس پر رحم کر دیا، اور وہ بندہ بہت بڑی کامیابی گویا کہ اس نے حاصل کر لیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ میدان محشر کا منظر ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، بڑے بڑے مجرمین، بادشاہ، دنیا دار، مالدار، تمام لوگ اکٹھا ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ آج کے دن کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں؟ کون آج کے دن کا بادشاہ ہے؟ کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی، کوئی نہیں بولے گا۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج کے دن اس اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور جو زبردست ہے۔ لوگوں اسی کو اپنا مالک سمجھو، اسی کو اپنا معبود سمجھو، اور اس کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ آگے اللہ نے پھر اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں، برے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے مختصر طور سے شروع کیا تو یہاں ایک بات بیان کی کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سے غلطی ہو گئی، قتل کر دیا تھا انہوں نے ایک نوجوان کو، ایک قبطی کو۔ تو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آئے، اللہ نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جاءكم بالبینات من ربکم۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا پلان ہو رہا تھا تو اس بندے نے موسیٰ علیہ السلام کا سپورٹ کیا، اس نے اپنے ایمان کو چھپا کر کے رکھا تھا فرعون کا آدمی، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، چھپا کر کے رکھا تھا۔ کہتا ہے تم ایک ایسے آدمی کو مار دو گے، قتل کر دو گے، اس کو مارنے کے مشورے کر رہے ہو، جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس سچی اور حق بات تمہارے رب کی جانب سے لے کر کے آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس کا بدلہ ملے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور یاد رہے اگر وہ سچا ہے تو وہ جو تم سے کہہ رہا ہے نا وہ سب تمہیں بھگتنا پڑے گا، وہ سب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ یہ اس نے الٹیمیٹم، اور اسی بندے کے نام پر جس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اسی بندے کے نام پہ اس سورہ کو سورۃ المؤمن کہا جاتا ہے۔ اور آگے پھر اور باتیں اسی حوالے سے آگے اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے، فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے بات بیان کی فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، کہا اللہ نے فرعون جو کچھ غلطیاں کر رہا تھا اس کی غلطی کی سزا اس کو ملی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے لپیٹ لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ کو صبح شام فرعون اور آل فرعون پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے علماء نے، مفسرین نے کہا کہ قبر کے عذاب کا ثبوت ملتا ہے۔ ابھی فرعون تو برزخی زندگی میں، آل فرعون برزخی زندگی میں ہے، لیکن فرعون کی لاش تو وہاں ہے مصر کے میوزیم میں، تو کیسے اس کو عذاب ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ نے جو کہا ہے اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، برزخی زندگی میں وہ عذاب کے مرحلے سے گزر رہا ہے، تو قبر کا عذاب برحق ہے۔ یہاں سے دلیل ملتی ہے جو سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اپنے رسولوں سے، ایمان والوں سے، کہ وہ ان کی دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا میں بھی ہم اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم کی جائے گی۔ کیا پتہ چلا؟ اگر آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو اللہ کی طرف سے آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد اللہ نے اپنی کچھ صفات ذکر کی ہیں، اور کچھ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لوگوں کے درمیان بتائیے کہ تمہارے رب کا یہ کہنا ہے کہ ادعونی، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، لیکن دعا نہیں کرو گے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے، بڑا بنتے۔ کیا مطلب؟ دعا عبادت ہے، عبادت سے جو لوگ منہ موڑتے یعنی دعا نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ایسے لوگ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ کس اللہ سے تم دعا نہیں مانگتے ہو؟ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو، دن دیکھنے کے لیے بنایا، اور وہ اللہ کی کتنی فضیلت ہے تمہارے اوپر۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، تمہیں بہترین شکل میں پیدا کیا، تمہارے لیے بہترین روزی کا انتظام کیا۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود۔ لوگوں اسی کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے، غیر اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کے مرحلوں کا تذکرہ کیا کہ کیسے کیسے ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم نطفے کو جو ہے خون کا لوتھڑا بناتے ہیں، پھر اس سے انسانی جسم بناتے ہیں اور دیگر تمام چیزیں، پھر بھی انسان انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر بہت سے رسول بھیجے، کچھ رسولوں کے بارے میں آپ کو بتایا، کچھ رسولوں کے بارے میں نہیں بتایا، لیکن یاد رہے جو لوگ رسول کو مانے وہی کامیاب ہے، اور جو لوگ رسول کو نہ مانے ایسے لوگوں کا گھاٹا، خسارہ اور نقصان ہونے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ المومن مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ، جس کا ایک دوسرا نام سورہ فصلت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، نیک لوگوں کی صفات بیان کی، اور جو لوگ اللہ کی باتوں کا انکار کر دیتے اللہ نے کہا وہ کافر ہیں اور ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر اللہ نے بات ذکر کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور دیگر تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہ اللہ کا پاور ہے۔ اللہ نے 6 دنوں میں کام کیوں کیا؟ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، تدریج، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کام ایک ساتھ نہیں کیا جاتا، بڑے بڑے کام دھیرے دھیرے ایک ساتھ ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کام اپنے جو ہے تکمیل کو، اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ اللہ چاہتا تو صرف کن کہتا چیز ہو جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، علم دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے۔ آگے اللہ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ قوم عاد کا اللہ نے ذکر کیا، بہت پاورفل ہم نے بنایا تھا، یہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، ان سے زیادہ مضبوط ہے؟ یعنی ان کو تو کسی نے پیدا کیا ہے نا، خود سے تو نہیں آئے، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور کہتے ہیں تو جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے، مضبوط سمجھتے تھے نا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ایک مضبوط چیز کے ذریعے ان کو ہلاک کیا اور ہم نے ان کو دکھایا کہ کون مضبوط ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان کے اوپر ان کے اپنے حساب سے چند برے دنوں میں تیز ہوا بھیج دیا تاکہ ہم ان کو دنیاوی عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کرنے والا ہے۔ قوم ثمود کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور پھر بات بیان کی کہ ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ آگے اللہ نے میدان محشر کا تذکرہ کیا، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے، اسی میں اللہ کے دشمن ہوں گے، ان کو جمع کیا جائے گا، اللہ ان سے پوچھے گا تو یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ کون بولے گا؟ شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، ان کے کان بولیں گے، آنکھیں بولیں گے، اور یہ چمڑیاں، یہ جلدیں، یہ کھال بولیں گے۔ تو جب یہ جلد کو بولتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنی جلدوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، ارے عجیب، تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے جسم کا حصہ ہو کر کے، تمہیں آج بولنا کس نے سکھا دیا؟ تو چمڑیاں جلدیں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ذات نے بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو مجرموں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ ان ساری چیزوں سے گواہی مانگے گا۔ آگے اللہ نے قرآن کی تاثیر کا ذکر کیا ہے کہ قرآن اپنے آپ میں بڑی تاثیر رکھتی ہے، اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے مکہ کے مشرکین کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ جب قرآن یہ محمد پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو زور زور سے آواز جو ہے نکالو،
تاکہ تم غالب رہو، یہ محمد غالب نہ آ پائے، یہ قرآن غالب نہ آ پائے۔ تو قرآن کی اپنی تاثیر ہے، قرآن کی تلاوت کیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 30 سے 32 میں کہ جو لوگ اس بات کا اقرار کر لیتے کہ ہمارا رب اللہ، یعنی ایمان لے آتے پھر اسی پر جم جاتے، حالات بگڑیں، خراب ہوں، جیسے بھی حالات پیدا ہو، وہ ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنے دیتے ہیں یا ایمان سے ذرہ برابر بھی ہٹتے نہیں، تو اللہ کہتے یہ اتنے خوش نصیب ہے، فرشتے ان کے اوپر آتے ہیں، کہتے گھبراؤ نہیں، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ہم تمہارے لیے اس جنت کی خوشخبری لے کر کے آئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست، آخرت میں بھی تمہارے دوست، اور جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا، جس کی تم خواہش کرو گے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے، بخشنے والے رب کی طرف سے، رحم کرنے والے رب کی طرف سے بطور مہمان نوازی تمہیں چیزیں دی جائیں گی، اور یہ تو ایمان کا فائدہ ہے نا۔ لیکن جو بندہ ایمان کی طرف بلائے، اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ کی طرف بلاتا، اللہ کی طرف دعوت دیتا، اس سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ خود ہی بھی مسلمان ہے اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ جب دعوت دو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو دشمنی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت سے اپنا پیغام رکھو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا کل تک دشمن تھا، تمہاری نرمی اخلاق کی وجہ سے کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور اللہ نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے سورج ہے، چاند ہے، لہٰذا لوگوں سورج چاند کی عبادت مت کرو بلکہ اس ذات کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ نے قرآن کا تذکرہ کیا اور قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی قرآن میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی میں کیوں ہے، اللہ کہتا ہے اگر یہ قرآن عربی میں نہ ہوتا، کسی اور زبان میں ہوتا، تب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے، اب بھی اعتراض کر رہے ہیں، اللہ چاہتا تو بنا دیتا لیکن تب بھی یہ لوگ اعتراض کرتے۔ اور پھر اسی ضمن میں اللہ نے اس پارے کی آخری آیت میں کہا من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیک کام کرے گا، ایمان کی طرف بلانا، توحید کی دعوت دینا، اور جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پر ایمان رکھنا، اور جتنی بھی نیکیاں ہیں، جو بھی نیکی کرے گا فلنفسہ، اپنے لیے کرے گا، ومن اساء، اور جو برا کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، غلطی کرے گا، فعلیہا، تو اس کا انجام بھی اسی کو ہوگا، یعنی وہ پلٹ کر کے اسی کی طرف آئے گا، اس کا انجام اسی کو بھگتنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، بھائی اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا۔ آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں کہ اپنی طرف سے جس کو چاہے اچھا بدلہ دے دے، جس کو چاہے برا بدلہ دے دے، نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔